بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 71۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مرسل خفی کی بحث۔ اس سے پہلے منقطع حدیث، غیر متصل حدیث کی بحث چل رہی تھی۔ وہ حدیث جس میں راوی گرا ہوا ہو، تو اس کی دو قسمیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بتائی تھی۔ ایک وہ جس میں راوی کا گرا ہوا ہونا ظاہر ہو، ہر ایک کو معلوم ہو سکتا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ وہ راوی کا گرا ہوا ہونا خفی ہو، مشکل ہو، اور ہر ایک کو سمجھ میں نہ آتا ہو، بظاہر جو دکھائی دے تو سند متصل معلوم ہو، اور سب راوی ایک دوسرے سے روایت کرنے والے ہوں، بیچ میں کوئی راوی گرا ہوا نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ غیر متصل ہوتی ہے، راوی گرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس دوسری قسم کی یعنی منقطع خفی کی بحث چل رہی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دو قسمیں بیان کی، ایک مدلس اور ایک مرسل خفی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ دو قسمیں الگ الگ ہیں، اس لیے وہ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سبق میں مدلس کے بارے میں گفتگو ہو گئی، آج مرسل خفی کے بارے میں بحث کریں گے، اور ساتھ مدلس اور مرسل خفی میں فرق بھی بیان کریں گے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مدلس اس کو کہتے ہیں جس میں جو راوی اپنے شیخ سے روایت کر رہا ہے وہ اس سے روایت کرنے میں مشہور ہو، یعنی سب کو معلوم ہو کہ فلاں راوی فلاں سے سب اس نے استفادہ کیا ہے، وہ اس کا شاگرد ہے، اور وہ اس سے وہ روایت نقل کرے جو اس نے اس سے نہیں سنی بلکہ واسطے سے سنی ہے، تو اس کو تو تدلیس کہتے ہیں۔ اور مرسل خفیف کو کہتے ہیں کہ جو راوی دوسرے سے روایت کر رہا ہے وہ حقیقت میں اس کا شاگرد نہیں ہوتا ہے، اس کا صرف معاصر ہوتا ہے، اور وہ اس سے تلمذ میں مشہور نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اس سے براہ راست روایت کر رہا ہے، جبکہ ان کے درمیان کوئی واسطہ ہوتا ہے۔ تو پہلی قسم کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ مدلس میں شمار کرتے اور دوسری کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ مرسل خفی میں شمار کرتے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَا الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ إِذَا صَدَرَ مِن مُعَاصِرٍ لَمْ يَلْقَ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ بَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَاسِطَةٌ، والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح مرسل خفی بھی اس کا بھی حکم یہ ہے کہ جب یہ مرسل خفی ارسال خفی صادر ہو جائے معاصر سے، یعنی یہ والا عمل جو تدلیس والا عمل کر رہا ہے یہ معاصر سے کرے، جس میں وہ جس سے حدیث نقل کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات نہ ہوئی ہو، بلکہ ان کے درمیان واسطہ ہو۔ نیچے نور الدین عطر صاحب نے اس کی ایک رواں تعریف کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق مرسل خفی کی تعریف یہ ہے وہ ما رواہ الراوی عمن عاصرہ ولم یسمع منہ ولم یلقہ، کہ راوی اپنے معاصر سے ایک حدیث روایت کرے اور اس نے حدیث نہیں سنی ہوتی ہے، نہ اس سے ملاقات کی ہوتی ہے، لیکن بظاہر چونکہ معاصر ہے لوگوں کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگر وہ ولادت اور تاریخ کو دیکھے تو اس سے روایت ممکن ہے، لہٰذا وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے اس سے روایت کی ہے اور سند متصل ہے، لیکن حقیقت میں سند متصل نہیں ہوتی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ مدلس اور مرسل خفی میں فرق بیان کر رہے کہ مدلس اور مرسل خفی میں فرق بہت باریک ہے، جس کی وضاحت اور جس کی تحریر ہم جو ذکر کر رہے ہیں اس سے حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تدلیس خاص ہے اس راوی کے ساتھ جو ایسے آدمی سے روایت کرے جس کی اس کے ساتھ ملاقات معروف ہو، مشہور ہو، اور اگر وہ صرف اس کا معاصر ہے اور یہ معروف نہیں ہے کہ اس نے اس سے ملاقات کی ہے تو اس کو مرسل خفی کہتے ہیں۔ تو بہرحال جو تدلیس کی شکل ہوتی ہے اس میں خفا زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ
ایک آدمی ایک شخص کے پاس 10 سال رہا ہے، 20 سال رہا ہے، اور اس سے تقریباً تمام روایات اس نے سنی ہے، لیکن ایک روایت اس نے نہیں سنی ہے، اور وہ اس سے عن کے ساتھ نقل کر رہا ہے، اور بیچ میں جو واسطہ ہے وہ گرا رہا ہے، تو سامنے والے وہ آ، پریشان ہو سکتا ہے، اس میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہاں راوی گرا ہے یا نہیں گرا ہے. جبکہ جو دوسری صورت ہوتی ہے جس میں اس سے ملاقات ثابت نہیں ہوتی، مشہور شاگرد نہیں ہوتا، صرف وہ معاصر ہوتا ہے، وہ اس کے بنسبت اس میں جو تدلیس ہوتی ہے وہ کچھ کمزور ہوتی ہے. پہلے بھی ہم نے بتایا کہ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا مسلک ہے کہ وہ مرسل خفی اور تدلیس میں فرق کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء کرام، اس سے پہلے علماء کرام، وہ مرسل خفی میں اور مدلس میں فرق نہیں کرتے. وہ مرسل خفی کو بھی تدلیس میں شمار کرتے ہیں اور تدلیس کو بھی تدلیس کہتے ہیں. اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس مقام پر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت زور لگا رہے ہیں، اور پہلے یہ فرق بیان کیا، اب فرما رہے ہیں ومن ادخل فی تعریف التدلیس المعاصرۃ ولو بغیر لقی لزمہ دخول المرسل الخفی فی تعریفہ. جو علماء کرام تدلیس کی تعریف میں معاصرت کو بھی داخل کرتے ہیں، اگرچہ بغیر ملاقات کے ہو، صرف معاصرت ہو، تو ان کے تعریف کے مطابق پھر مرسل خفی بھی تدلیس کی تعریف میں داخل ہو جائے گی، لیکن درست یہ ہے کہ ان میں فرق کرنا چاہیے. نور الدین اطہر صاحب نے یہاں مرسل خفی کی مثال دی ہے، جیسے یونس بن عبید نافع مولا ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، لیکن یہ مرسل ہے، کیونکہ یونس نافع کے ہم عصر ہے، لیکن اس کے ساتھ ملاقات ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ مرسل خفی میں آ جائے گا. آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اعْتِبَارَ اللُّقِيِّ فِي التَّدْلِيسِ دُونَ الْمُعَاصَرَةِ وَحْدَهَا لَا بُدَّ مِنْهُ إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخزرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. ومن من قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي رحمه الله وأبو بكر البزار رحمه الله، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. فرماتے ہیں کہ تدلیس میں ملاقات کی شرط ضروری ہے اور یہ معتبر ہے، اس بات پر اور صرف معاصرت کافی نہیں ہے. اس بات پر دلالت یہ بات کرتی ہے کہ تمام اہل علم جو محدثین ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے کہ جو مخزرمین کی روایت ہے، جیسے ابو عثمان النہدی، قیس بن ابی حازم ہو گئے، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایت یہ ارسال کے قبیل سے ہوگا، تدلیس کے قبیل سے نہیں ہوگا. تو اگر مجرد معاصرت یعنی صرف معاصرت تدلیس میں کافی ہوتی تو پھر یہ مخزرمین کو بھی مدلسین میں شمار کیے جانا چاہیے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر تھے یقینی طور پر، لیکن یہ ثابت نہیں ہے، یہ معروف نہیں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے یا نہیں. وممن قال، اور ان علماء کرام میں سے جو تدلیس میں لقاء کی شرط لگاتے ہیں، ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر البزار ہے، اور الکفایہ میں خطیب کا جو کلام ہے وہ بھی اس کا تقاضا کرتا ہے، اور یہی معتمد مسلک ہے. پہلے بتا دیا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک مدلس اور مرسل خفی میں فرق ہے، تو وہ مدلس اور مرسل خفی میں فرق بیان کرنے کے لیے دو دلائل انہوں نے دی ہے. ایک تو یہ دلیل دی ہے کہ مخزرمین کی روایت پر یہ مدلسین میں شمار ہو جائے گی، حالانکہ کسی نے بھی اس کو مدلسین کی روایت میں شمار نہیں کیا. اور دوسری دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ، ابو بکر البزار اور خطیب کے کلام سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تدلیس میں لقاء کی شرط لگاتے ہیں. تو یہاں مخزرمون کی تعریف کرتے ہیں. مخزرمین کس کو کہتے ہیں؟ مخزرمین کی باقاعدہ بیس آگے آ جائے گی انشاءاللہ، جب ہم صحابہ اور تابعین کی تعریف بیان کریں گے تو اس میں مخزرمین کی بیس بھی آ جائے گی. یہاں نور الدین اطہر صاحب نے بھی تعریف کی ہے، المخزرمون الذین ادرکوا الجاہلیت فی حیات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم واسلموا ولا صحبت لهم.
مخزرمین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہو لیکن ان کی صحابیت ثابت نہ ہو۔ تو بعض ایسے خوش نصیب صحابہ کرام تھے مخزرمین، جن کو صحابہ کرام بھی کہا جاتا ہے، اور یہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ صفحہ نمبر 113 میں اس پہ بحث آ جائے گی۔ بعض حضرات نے اس کو صحابہ کرام میں شمار کیا ہے، لیکن بعض حضرات نے اس کو صحابہ کرام میں شمار نہیں کیا ہے۔ تو مخزرمین ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں، ان حضرات کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ثابت نہیں، وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ان کی نہیں ہو سکی، تو ان کو مخزرمین کہتے ہیں۔ اب ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ براہ راست روایت کرتے ہیں، تو ان کی روایت کو یہ منقطع شمار ہوگی۔ پھر منقطع کی کون سی قسم میں شمار ہوگی؟ تو یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ مخزرمین کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ براہ راست روایت ہے، وہ انہوں نے اس کو تدلیس میں شمار نہیں کیا ہے۔ تو اگر صرف معاصرت تدلیس کے لیے کافی ہوتی تو پھر مخزرمین کی روایت کو تدلیس میں شمار کرنا چاہیے۔ بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ دلیل دی ہے، لیکن ہم یہ نور الدین اطہر صاحب 4 نمبر حاشیے میں دیکھ لیں تو جمہور کی طرف سے انہوں نے جواب دیا ہے کہ اس سے دلیل پکڑنا، مخزرمین کی روایت سے دلیل پکڑنا، یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے لیے درست نہیں ہے۔ وہ مخزرمین کی روایت کو تدلیس میں اس لیے شمار نہیں کرتے کہ جو مدلس ہوتا ہے وہ تو سامنے والے کو وہم ڈالتا ہے کہ میں نے، وہ ان سے کا شاگرد ہوتا ہے اور اس سے معروف باللقاء ہوتا ہے یا اس کا معاصر ہوتا ہے، سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس سے براہ راست روایت کرتا ہے کہ نہیں۔ جہاں تک جو مخزرمین ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، تاریخی روایات ان کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ وہ جو روایت کرتے ہیں تو وہ تدلیس کی بنا پر نہیں کرتے، بلکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے اور سامنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے، اس لیے اس وجہ سے علماء کرام نے ان کی روایت کو تدلیس میں شمار نہیں کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں للقائلین ان الحدیث المدلس يشمل رواية المعاصر عمن عاصره أن يجيبوا عن هذا الاستدلال بأن الإرسال في رواية هؤلاء كان بينا۔ ان حضرات کی جو روایت میں ارسال ہے یہ واضح ہے، اور ان کا معاملہ واضح تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نہیں سنا ہے۔ ظاہر ہے صحابہ کرام کی تاریخ کا بہت اہتمام کیا گیا ہے کہ کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ملاقات کی ہے، کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے کہ نہیں، کیونکہ صحابہ کرام کا درجہ بہت بلند ہے، اور اس بلندی اس منقبت کی بنیاد پر پھر اس کے بہت سارے مسائل میں فرق پڑتا ہے۔ تو محدثین نے، علماء کرام نے صحابہ کرام کے معاملے کو خوب واضح کیا ہے کہ جو صحابی ہے اور کون صحابی نہیں ہے۔ تو جو مخزرمین ان کا معاملہ بالکل واضح ہے۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَخْتَارُهُ وَهُوَ فِي مَا يَبْدُو مَذْهَبُ الْجَمْهُورِ۔ یہ اس مسلک کو میں بھی پسند کرتا ہوں، یہ بظاہر جمہور کا مسلک ہے، جیسے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ کا کلام ان کے صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے۔ جب وہ کسی حدیث پر اتصال کا حکم لگاتے ہیں دو ہمعصر راویوں کے درمیان، جب ان کی لقاء ممکن ہو اور عدم سماع ثابت نہ ہو، تو اس کے بارے میں ان کا یہ مسلک ہے، اور وہ یہ اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کر دیا تھا حدیث معنعن میں اور امام مسلم و امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیس میں۔ والفرق بین المدلس والمرسل الخفی علی ذلك هو ایہام السماع فی المدلس دون المرسل الخفی۔ البتہ یہ نور الدین اطہر صاحب نے اپنی طرف سے یہ فرق بیان کیا ہے کہ مدلس اور مرسل خفی میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ مدلس میں جو سماع کا ایہام ہوتا ہے وہ مرسل خفی سے کم ہوتا ہے۔ اوپر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مخزرمین کے نام لیے ہیں، جیسے عبد الرحمن، ابو عثمان النہدی اور قیس بن ابی حازم۔ تو یہاں نور الدین اطہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حالات لکھے ہیں۔ ابو عثمان النہدی عبد الرحمن ابن مل بن عمر، یہ مخزرم ہے، یرموک اور جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے تھے،
اس کے علاوہ جنگوں میں بھی شریک ہوئے تھے. 95 میں یا 100 میں ان کی وفات ہے اور ان کی عمر 130 سال ہے اور سیاہ ستہ میں ان کی روایت موجود ہے. اور قیس بن ابی حازم البجلی ابو عبداللہ الکوفی یہ بھی مخضرم صحابی ہیں یا مخضرم تابعی ہیں. 10 مبشر سے روایت کرتے ہیں ان 10 صحابہ کرام سے جن کے بارے میں جنت کی بشارت دی گئی ہے سوائے عبد الرحمن ابن عوف کے. ثقہ ہیں البتہ ان کے بعض ایسی روایات ہے جو جس میں یہ متفرد ہے. ان کی وفات 98 ہجری ہے اور 100 سال سے متجاوز ان کی عمر تھی. اور ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ آخر عمر میں ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا اور ان کی حدیث سیاہ ستہ میں موجود ہے. اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ دوسری دلیل یہ ذکر کی ہے کہ مدلس اور مرسل خفیف میں فرق ہے. یہ دلیل ذکر کی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابو بکر البزار نے اور خطیب نے الکفایہ میں یہ شرط لگائی ہے کہ مدلس میں لقاء ہو. تو امام شافعی رحمۃ اللہ ایک جو کلام ہے ان کی کتاب الرسالہ میں ہے. ابو بکر البزار کا جو کلام ہے یہ علامہ عراقی رحمۃ اللہ نے تقیید میں ذکر کیا ہے اور خطیب کا حوالہ تو الکفایہ میں ہے. لیکن اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ جیسے شیخ ابراہیم اللاہم انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ٹھیک ہے امام شافعی رحمۃ اللہ نے تدلیس کی تعریف میں لقاء کا ذکر کیا ہے یا ابو بکر البزار یا خطیب بغدادی نے لقاء کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کے لقاء کے ذکر سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ تدلیس میں لقاء کی شرط ضروری ہے. مطلب تدلیس کی ایک صورت تو یہ ضروری ہے کہ اس میں لقاء ثابت ہو اور وہ پھر اس سے وہ روایت نقل کرے جو اس نے نہیں سنی ہے، جو بنیادی طور پر تدلیس کی صورت ہے. لیکن انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا ہے کہ اگر وہ لقاء ثابت نہ ہو، معاصرت ہو تو اور یہ اس طریقے سے اس سے روایت نقل کرے تو وہ تدلیس میں شمار نہیں ہوگی. ان حضرات نے اس کا انکار نہیں کیا ہے. اگر ایسی صورت ہو تو یہ حضرات ان کو بھی تدلیس میں شمار کرتے ہیں. تو بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو ان چھوٹی باتوں کی بنیاد پر اس کو ان دونوں میں فرق اور ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ طور پر ذکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ متقدمین علماء کرام ان دونوں میں فرق نہیں کرتے، دونوں کو تدلیس میں شمار کرتے ہیں، مرسل خفی کو بھی اور تدلیس کو بھی ایک شمار کرتے ہیں. اور یہ بات بار بار ہم نے ذکر کی کہ چونکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ متاخر ہیں اور انہوں نے کوشش کی کہ تمام اصطلاحات کو علیحدہ علیحدہ کرے اور اس میں تطور کرے اور اس میں خوبصورتی لائے اور امتیاز پیدا کرے، اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. یہ بات ہے کہ یہ دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی تدلیس میں یہ دو صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض مرتبہ وہ معروف باللقاء ہوتا ہے اور بعض مرتبہ صرف معاصر ہوتا ہے. یعنی دو صورتیں تو ہیں، لیکن ان دو صورتوں کو یہ نام دینا کہ پہلے کو مدلس اور دوسرے کو مرسل خفی کہتے ہیں، تو یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں میں یہ فرق ذکر کر دیا ہے.